اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 11 نومبر 1994۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک اللہم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلا اور سلامتی کے راستے پر، اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ غور طلب ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، یعنی مخلوق صرف اس وقت ہدایت حاصل کر سکتی ہے جب اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم سے ہو۔ اگر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا وعدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے غافل رہے، کتاب اللہ سے غافل رہے، تو ایسا انسان یا ایسی مخلوق ہدایت سے محروم ہوگی۔ اس لیے کہ احکام الہی قرآن پاک میں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ فرمایا، خود ان پر عمل کر کے دکھایا اور ان کی حقیقت سمجھائی۔ اگر ان اول الامر نواہی کو بھول جائے تو ہدایت کو ہی بھول جائے گا، اور پھر اگر قرآن پاک انسان پڑھتا ہے، اس کا عالم ہے، قاری ہے، سمجھتا ہے اور اسی کو کافی اور ضروری سمجھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے غفلت برتتا ہے، تو ایسا انسان بھی ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور کتاب اللہ دونوں ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور انہی کے ذریعے مخلوق کو ہدایت بخشتا ہے۔ قرآن پاک تو اس طرح ہدایت ہوئی، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور امر و نواہی اس میں درج ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کس طرح ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیوں ہدایت کے لیے ضروری ہے، اس کا جواب مالک نے خود دے دیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نہیں فرمایا بلکہ نور کا لفظ فرمایا۔ اب یہاں یہ اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں، یا اس مقام پر ہی شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ نور سے بھی مراد کتاب اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نہیں، مگر یہ بے علمی ہے۔ تمام تفاسیر اس بات کی وضاحت کرتی ہیں، اور دیوبند کے مقتدر علماء نے بھی یہی مطلب نکالا ہے کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی نور ہے، اور اس سے مخلوق کی ہدایت ہوئی، تو یہ بھی بات ظاہر ہو گئی۔ نور روشنی کو کہا جاتا ہے، نور روح جان کو بھی کہا جاتا ہے، اور نور حکم کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بھی نور ہی کہہ کر فرمائی، اللہ نور السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں،
ان میں روشنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، ان کی جان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہہ کر یہ بات فرما دی کہ مخلوق کی ہدایت نور سے ہوتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات روشنی ہے۔ اس روشنی کو جو لے کر چلے گا وہی اس دنیا کا تاریک سفر بخیریت طے کرے گا۔ جو اس روشنی کو لے کر چلے گا وہی کتاب کے معنی سمجھے گا، ورنہ کتاب کے پڑھنے کے باوجود اندھیرے میں ہوتا ہے۔ آنکھوں والا اندھیرے میں روشنی کی غیر موجودگی میں بے بس ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ اس طرح سفر زندگی گزارنے کے لیے دونوں روشنیاں ضروری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کتاب اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ روشنی ہے جو زمین و آسمان کی روح ہے اور زندگی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا اور سارے جہاں کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام موجودات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود ہے، فیضان موجود ہے، اور جس سے یہ فیضان نکل جائے وہ زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نور سے ہی مخلوق کی ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ کس طرح دیتا ہے؟ یہی وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے، اور یہی حقیقت ہے جو اس سلسلے کی ہے، اور یہی وہ ضرورت ہے جو اس محفل کی غرض و غایت ہے، اور یہی وہ بندھن ہے جس میں ہم سب باندھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیا بات ہے، یا وہ کیا دولت ہے، یا کیا حقیقت ہے، یا کیا جان ہے؟ وہ ہے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی وابستگی جیسے بلب کی پاور ہاؤس سے ہوتی ہے۔ اس بلب کی زندگی، اس کی قیمت صرف اس روشنی سے ہوتی ہے جو پاور ہاؤس سے اس میں آتی ہے۔ اگر بلب فیوز ہو گیا یا اس کا تعلق پاور ہاؤس سے نہ رہا تو اس کی زندگی ختم ہے، اس کی حقیقت بے معنی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی اس وقت تک رہتی ہے، اس میں اسی وقت زندگی ہے جب اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہے، جس سے اس میں روشنی آتی ہے اور ہر چیز کی حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے۔ اس طرح نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کو ہدایت ملی۔ احکام الہی جو کتاب اللہ کی صورت میں ہیں وہ سمجھ آتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت ہوتی ہے، اور ان پر عمل کرنے کی رغبت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ شیطانی خیالوں اور وسوسوں سے نفرت اور وحشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے فیضان سے ملائک زندہ رہے، اور جس کی برکت سے آدم علیہ السلام کو معافی ملی، نوح کی کشتی کنارے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی۔ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی پیدائش سے 14,000 سال قبل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نور تھا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ملائک اللہ تعالیٰ کی تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں پڑھتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور آدم کی پشت میں رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب آدم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو زمین پر اتار کر آدم کے پشت میں بطور امانت رکھا۔ اس کے بعد مجھے نوح کے ہاں ٹھہرایا گیا۔ جب ان کی کشتی کنارے لگی تو میں ان کے ساتھ تھا، پھر مجھے ابراہیم کی پشت میں منتقل کیا گیا۔ اسی طرح میں پاک پشتوں سے پاک شکموں میں منتقل ہوتا رہا، اور پھر اپنے ماں باپ کے ہاں تشریف لایا، اور مجھے ایسی پشتوں میں اور شکموں میں رکھا گیا جو ہمیشہ پاک اور معصوم رہے۔ حاضرین مجلس، معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کی جان ہے، اور جہاں کی ہر شے کی زندگی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے سے ہی ہے، ورنہ اس کی غیر موجودگی سے ہر شے کی موت ہے۔ اب قرآن پاک کو اٹھا کر دیں گے کہ قرآن کس طرح ہدایت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ کیا احکام ہیں؟ سارے قرآن پاک کو پڑھنے سے، قرآن کی تاریخ پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآنی قصے سنا رہا ہے تو وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت نہ رکھی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے سے محروم رہے اور گستاخی کے مرتکب ہوئے اور شیطان کا شکار ہوئے اور عذاب میں مبتلا ہوئے، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شمار ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ذاکر بنے
اور شیطان سے محفوظ رہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ دیکھو، حضرت عیسیٰ کا قصہ دیکھو، کسی بھی نبی کا قصہ دیکھو جس کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نتیجہ اس کا یہی نکلا، راہ راست پر رہنا، ہدایت پانا صرف اس صورت میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے تعلق پختہ رہا۔ ان رسولوں سے تعلق نسبت امتیوں کی زندگیاں اور ان کی شان، ان کے معاملات کی کامیابی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدم سے لغزش ہوئی اور سالہ سال رونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا تو ان کو یاد دلایا کہ جب ان میں روح پھونکی گئی تھی اور انہوں نے آنکھیں کھولیں تو عرش کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو اللہ سے پوچھا، خدایا یہ کون سی ہستی ہے جس کو تو نے اپنے نام سے ملا کر فرمایا یہ میرا محبوب ہے، تمہاری پشت میں ہے اور اس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات پیدا نہ کرتا۔ حاضرین مجلس، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے مرشد سے وابستہ کیا، جس نے ہمیں اس قیمتی حقیقت سے آشنا کیا اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کیا اور اس دولت کو سینوں میں رکھنے کا حکم دیا اور سمجھا دیا کہ اگر یہ دولت تمہارے سینوں میں محفوظ رہی تو یاد رکھو کہ بجلی کی اس تار کی طرح جس میں پاور ہاؤس کی بجلی آتی ہے تم سارے جہانوں پر غالب رہو گے۔ اور اس حقیقت کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ میں دیکھو کہ کس طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے پاؤں کے نیچے کیسر و کسریٰ کے تخت روندے ڈالے گئے۔ وہ عرب جنہیں ایرانی شہنشاہ اور رومی بادشاہ جاہل اور نادار خیال کرتے تھے اور ان کے بادشاہ بنے اور وہ ساری طاقتیں ان کے ذمہ بنیں اور سوالی بنیں، اس لیے ہمارے مرشد اعظم نے فرمایا کہ ہمارے پاس چھوٹی باتیں لے کر آتے ہو، یہ ہو جائے یہ تمہاری کم عقلی ہے، ہم تو تم کو وہ چیز، وہ راستہ، وہ دولت بتاتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ہی تمہاری ہو جائے، جو تم چاہو وہی ہو، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے جن بندوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی وہ تو نور علی نور ہو گئے، زمان و مکان کے پردے ان کی آنکھوں سے ہٹ گئے اور زمین و آسمان کے خزانے اور حقائق ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ آج ہم جس ہستی کی یاد منا رہے ہیں، حضور غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ، وہ دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ان کے ذریعے لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی اور ان کے سامنے مشرق و مغرب کے پردے ہٹ گئے۔ ایک معمولی سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان کی خدمت میں ایک لانگری دہلی کا رہتا تھا، روز رخصت مانگنے کے لیے آپ کے پاس آتا، آپ اسے واپس کر دیتے، تنگ آ کر چپ ہو گیا۔ ایک دن وہ روٹی پکا رہا تھا، ہاتھوں پر آٹا لگا ہوا تھا تو بابا جی صاحب نے بلا لیا اور فرمایا، تم کو اجازت ہے، گھر چلے جاؤ اور یہ 2 روپیہ سفر خرچ کر لو۔ عصر کا وقت تھا، لانگری حیران ہوا، اس وقت میں کس طرح جاؤں گا اور 2 روپیہ سے خرچ کس طرح پورا ہوگا؟ مرشد کا حکم تھا، دعا لینے کے بعد چل پڑا۔ سنی بینک پہنچا، وہاں سے کوئی سواری نہ ملی، شام ہو گئی، نماز کے لیے مسجد میں گیا، نماز پڑھ کر باہر نکلا تو ایک آدمی نے آواز دی کہ میرے پاس ٹرک ہے، میں راول پنڈی جا رہا ہوں، اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو میرے ساتھ چلے، مفت لے جاؤں گا۔ لانگری صاحب مفت ٹرک میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے پنڈی پہنچ کر پوچھا، کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا، مجھے دہلی جانے کے لیے اسٹیشن جانا ہے، اب جہاں تم اتار دو۔ اس نے کہا، چلو میں تم کو اسٹیشن اتار دیتا ہوں۔ اسٹیشن پر پہنچا تو دیکھا دہلی کے لیے ٹرین تیار ہے، اس میں بیٹھ گیا، بغیر ٹکٹ کے کسی نے نہ پوچھا اور دہلی جا پہنچا۔ دہلی اسٹیشن سے لاری کے اڈے پر پہنچا، اپنے گاؤں کا نام لے کر پوچھا کہ کیا کرایہ ہے؟ انہوں نے بتایا 2 روپے، چانچہ وہی بابا جی والے 2 روپے دے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف چل پڑا تو گھر کے قریب پہنچ کر دیکھا بہت سے لوگ جمع ہیں اور ایک جنازہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ قریب پہنچ کر پوچھا، جنازہ کس کا ہے؟ تو معلوم ہوا لانگری کے والد کا ہے اور اس طرح اس کو جنازے میں شرکت مل گئی۔ اب اندازہ لگائیں
یہ ہے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائدہ۔ حاضرین مجلس، ہمارا سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی محبت سب سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ برحق ہے ہمیں ہدایت اس سے ملے گی، اس لیے سورۃ المائدہ پارہ 6 آیت 15 برحق ہے ہمیں ہدایت اس سے ملے گی، اس لیے ہم اس سلسلے کے لوگوں کو بار بار تاکید کرتے ہیں، اجتماع بھی کرتے ہیں، جن کا نام عرس رکھا گیا ہے، کہ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں۔ یہ یاد الہی اور ان کے اخراجات، سفر اور یہاں کی 3 دن کی چلہ کشی ان کے سینوں کی صفائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صاف سینے ہی مسکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، اور پھر مل کر سب اللہ کے سامنے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے التجا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سارے لوگ اس مجلس کی اہمیت کو سمجھیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس نور سے سینوں کو روشن کر کے زندگی کا سفر اس طرح طے کریں کہ صراط مستقیم مل جائے، اور اس طرح رضا الہی مل جائے، دونوں جہانوں کی خوشیاں مل جائیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی زندہ رکھے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مارے، اور اسی میں قیامت کے دن اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، خادم لنگر اور فوت ہونے والوں کے لیے دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔